لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آج سورہ عبسہ ہم شروع کریں گے. سورہ عبسہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک حدیث جو ہے میں شیئر کروں گا، اور وہ حدیث جو ہے وہ ہمیں آخرت کے معاملات اور خاص طور پہ موت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی سعید قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاة فرأى الناس كأنهم يكتشرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا ہے، کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں. قال اما انکم لو اکثرتم ذکر هذم اللذات لشغلکم اما اور الموت فاکثروا ذکر هذم اللذات الموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حال ان کا دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، تو وہ غفلت کی ایک نشانی تھی کہ وہ غفلت میں مبتلا تھے. تو آپ علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر بات نہ بتاؤں. وہ کیا بات ہے کہ تم موت کا جو ذکر ہے وہ کثرت سے کیا کرو، اور وہ کیا ہے، ذم اللذاتی، وہ جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، وہ غفلت سے نکالنے والی ہے. فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، یعنی قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ کہتی ہے فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وہ کہتی ہے کہ میں کیا ہوں، میں غربت کا، تنہائی کا کیا ہوں، بیت الغربتی، میں گھر ہوں. یعنی میں ایک ایسا گھر ہوں جو مسافرت کا ہے، یعنی کیا ہے، ایک مسافر کی ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہ انا بیت الوحدتی، اور میں تنہائی کا گھر ہوں. وہ انا بیت الترابی، اور میں کیا ہوں، مٹی کا گھر ہوں. وہ انا بیت الدودی، اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ، اور جب ایک آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، المؤمن، آدمی کیسا ہو، مومن ہو. قال له القبر، قبر اس سے کہتی ہے مرحبا وأهلا، خوش آمدید. کیا کہتی، جی آیا نو. اما ان كنت لاحب من يمشي على ظهري الي فاذا وليتك اليوم وصرت الي فسترى صنيعي بك. وہ کیا کہتی ہے کہ تم میرے جو اوپر جو لوگ چلتے تھے، تم مجھے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، اور تم آج کے دن میرے پاس لوٹا دیے گئے ہو، میرے پاس لوٹ آئے ہو، میرے پاس پہنچا دیے گئے ہو، اور میرے حوالے کر دیے گئے ہو. فسترا، اب تم دیکھو گے، صنیعی بکا، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. قال فیتسع له مد بصرہ، تو وہ کیا کرتی ہے، کھل جاتی ہے تا حد نگاہ. ویفتح له باب الی الجنۃ، اور اس کے لیے کیا ہے، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ، اور جب ایک کافر یا گنہگار، سخت گنہگار آدمی کو دفن کیا جاتا ہے، قال له القبر لا مرحبا ولا اہلا، قبر اسے کیا کہتی ہے، نہ ہی تمہیں خوش آمدید ہے، نہ ہی تمہیں بہت بڑا ویلکم ہے. اما ان كنت لابغض من يمشي على ظهري، تم جو میرے اوپر لوگ چلا کرتے تھے، تم ان میں مجھے کیا تھے، سب سے ناپسندیدہ تھے. الی فاذا ولیتک اليوم وصرت الی فسترا، ہاں جی، اب تم آ گئے ہو میرے پاس، تم میرے پاس لوٹا دیے گئے ہو، اب تم دیکھو صنیعی بکا، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں. قال فیلتئم علیہ حتی تختلف اضلاعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو بھیجتی ہے، دبوچتی ہے، حتیٰ کہ اس کی جو پسلیاں ہیں وہ آپس میں کیا ہوتی ہیں، ایسے مکس ہو جاتی ہیں. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعہ فادخل بعضها في جوف بعض، یعنی آپ علیہ السلام نے پریکٹیکلی ان کو دکھایا کہ اس طرح سے وہ کیا ہے، پسلیاں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں. وَيُقَيِّضُ لَهُ 70 تَنِيًّا، اور کیا ہیں، 70 کے قریب جو ہیں وہ اژدہا اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں.
اچھا یہاں پہ بعض احادیث میں جو 70 کا لفظ آتا ہے نا، دیکھیں یہاں 70 ایک ورڈ ہے، جیسے ہم عام کہتے ہیں نا یار میں نے اس کو 70 دفعہ کہا اس نے نہیں مانا، اب ایسا نہیں ہوتا ہم 70 بار کہتے ہیں، ہم کیا ہے کثرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب یہ عربی میں بھی وہی اسلوب ہے کہ کثرت کا اظہار ہے، یہ کوئی فکس نمبر نہیں ہے کہ جی 70 ازدہی ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی عربی میں ایک لہجہ ہے کہ جی میں نے اسے 70 بار کہا، تو یہاں بھی وہی ہے کہ اب ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے۔ لو ان واحدا منہا، اگر ان میں سے ایک بھی نفخ فی الارض، پھنکاری مار دے زمین پہ، ما انبتت شیئا ما بقیت الدنیا، یعنی دنیا کے قائم رہنے تک کوئی چیز پیدا نہ ہو، وہ سب بیابان کر دے، اس قسم کے خطرناک ازدہے ہیں۔ فَيَنْحَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ، یخدشنا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خراشیں لگانا، اور ینحسنا کہتے ہیں، اب چونکہ یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، چونکہ کیا ہے تنین غیر عقل کی جمع ہے اس لیے مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں ان کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں نوچتے ہیں، یخدشنا کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ بلی نہیں کیا کرتی ہے، کاٹتی بھی ہے اور وہ مارتی بھی ہے، نوچتی ہے، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ حتی یفضی بہ الی الحساب، یہاں تک کہ اسی حالت میں یوم الحساب تک وہ معاملہ چلتا ہے۔ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ وہ اس پوری حدیث کا اینڈ ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ، کہ یقیناً قبر کیا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا پھر کیا ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اکثر جو ہماری جو یہ غفلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے، موت کا تذکرہ، موت کا ذکر۔ تذکرہ ذکر سے مراد کیا ہے، اس کا وہ احساس دل میں لانا کہ ایک بہت بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، ہماری قیامت اسی وقت قائم ہو جائے گی جو ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہمارا حساب ہمارا معاملہ ہمارے سامنے فوراً آ جائے گا، تو یوم القیامہ کو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن جو موت ہے بیسیکلی وہ کیا ہے، قیامت ہی ہے، وہ ہمارے لیے قیامت ہے۔ جو ہی آنکھ بند ہوئی تو وہ معاملات سامنے آ جاتے ہیں، بے شک ایک سٹے اوور ہے، لیکن جنت والے جنت کا مزہ اتنی دیر چکھتے رہیں گے، اور جہنم والے کیا ہیں، وہ عذاب کا مزہ اس دوران چکھتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ موت اور قبر کا جو تذکرہ ہے، اب دیکھیں اگر ہم موت اور قبر کا تذکرہ کریں نا تو ہمارے خیالات دنیا کی خواہشات سے ہٹ جاتے ہیں، ہمارا دل فوراً کیا ہوتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ پھر ہمیں موت اور آخرت اور جو قبر کے معاملات، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذم اللذات، یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے، تو تم کیا کیا کرو، کثرت سے موت کا تذکرہ کیا کرو۔ جیسے ہم دنیا کا تذکرہ زیادہ کریں تو اس کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، ہمارا دھیان اسی دنیا کی طرف رہتا ہے، اسی طرح جتنا ہم موت کا آخرت کا تذکرہ کریں گے اسی طرح کیا ہوگا، ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، دنیا سے ہٹیں گے، آخرت کی طرف توجہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں کہ جو موت اور آخرت کا تذکرہ کیا کریں، اس کو یاد رکھیں، صبح دوپہر شام اس کا ذکر کیا کریں۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ یار موت آنے والی موت، انسان کو یاد کرنا چاہیے، پریپیئر رہنا چاہیے۔ وہ ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی کی فجر کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو اس کی، یا تہجد کے وقت، اس وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ایک پل کے لیے سوچ لے کہ موت کیا ہے، آنے والی ہے، کہہ رہے نیندیں شیندیں سب اڑ جائیں گی، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کرو تو کیا ہوتا ہے کہ طبیعت درست ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو موت کا تو نام ہی نہیں لیتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اس طرح کی پرورش ہوتی ہے گویا کہ انہوں نے مرنا ہی نہیں، ان کو اس قسم کی تربیت دی جا رہی کہ ان کے سامنے موت کا نام نہیں لینا، جب موت کا نام نہیں لینا تو تیاری کی طرح سے ہوگی، نہیں آپ مرنے کی باتیں نہیں کرتے، یہ کون سی سائنس ہے، نہیں یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، الٹا موت کی تیاری کرواؤ، بیٹا تم نے مرنا ہے، او میرے بچے تم نے مرنا ہے، تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پیشی ہے تمہاری۔ بچپن سے اگر یہ تربیت ہوگی تو بتائیں کیا خوف آئے گا، نہیں آئے گا، تقویٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے والدین کے دل موت کے بارے میں واقعی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی موت کا تذکرہ نہیں کرتے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ خود بھی موت کی تیاری کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی موت کی تیاری کراتا ہے، اپنی بیوی کو بھی موت کی تیاری کراتا ہے، کیونکہ اس کا وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ پوچھا جائے گا،
رعایا کے بارے میں. تو کیا ہے؟ گھر والے رعایا ہیں. جی الحمدللہ یہ تو حدیث انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہے سورہ عبسہ، بہت پیاری سورہ ہے. اس سورہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے یعنی یہ سورت میں نے جب بھی پڑھی بڑا احتیاط کی اس میں، خاص طور پر اس کے ترجمے تفسیر میں بڑے احتیاط، بہت زیادہ ہی احتیاط ایسا لگتا ہے کرنی چاہیے. میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي صفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. یہ حدیث، یہ جو سورہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک پیش آنے والے معاملے کے بعد نازل ہوئی. عبداللہ بن مکتوم، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن مکتوم. آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کے نام کے ساتھ جو نسبت ہے وہ کس کی؟ ماں کی طرف جا رہی ہے، جبکہ عموماً ایسا نہیں ہے. عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، ٹھیک ہے جی، ابی بکر بن ابی قحافہ، تو یہ تمام جتنی نسبتیں ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، تو یہ دیکھیں آپ کیا ہے، نسبتیں والد کی طرف جاتی ہیں. لیکن ان کی والدہ کی طرف کیوں جا رہی ہے کہ یہ پیدائشی نابینا تھے. تو جو بچہ پیدائشی نابینا ہو تو اس کی ماں کو کنیت دے دی جاتی تھی مکتوم. ٹھیک ہے جی. ان کی جو والدہ تھا ان کا نام تھا عاتقہ. کیا تھا جی؟ عاتقہ بنت عبداللہ. تو اس کی وہ مکتوم کہلائی. تو وہ مکتوم جو کنیت ملی تو وہ کنیت اس بچے کے ساتھ چلی چونکہ وہ پیدائشی نابینا تھا. تو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ نابینا تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے. آپ علیہ السلام قریش کے سرداروں کے ساتھ ان کو دعوت و تبلیغ کا معاملہ انجام دے رہے تھے کہ یہ آئے اور انہوں نے کچھ سوال کیا. اس سوال کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، گویا کہ یہ آداب مجلس کے خلاف تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی معاملہ تھا. یعنی کوئی جو کچھ بھی اس میں ہوا تو اس کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی تو فوراً ہی وحی نازل ہوئی. کیا جی؟ فوراً ہی وحی نازل ہوئی. پھر اس کے بعد عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو آپ ان کا اکرام کیا کرتے تھے کہ یہ وہی صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختصر سی نصیحت فرمائی، وعظ فرمایا، آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کی شہادت ہوئی تھی جنگ قادسیہ میں. اب یہ سوالات ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایک نابینا صحابی، نابینا، پیدائشی نابینا، اور جنگ قادسیہ میں کیا ہو رہے ہیں؟ شہید ہو رہے ہیں. پہلے تو بتائیں کہ نابینا لینے کیا گیا؟ کیا چیز اس کو لے کے گئی؟ کس چیز نے اسے مجبور کیا؟ اب یہ سوال ہم ایک دوسرے سے خود ہی بیٹھ کے اپنے نفسوں میں پوچھیں کہ آخر کیا بات تھی، کیا چیز ایسی تھی. پھر یہ صحابی جو ہیں وہ مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پسندیدہ مؤذن تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ میں کیا ہے، اپنے پیچھے نماز پڑھانے والوں کی ذمہ داری دے کر جایا کرتے تھے کہ آپ کے خروج کے بعد یہ وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے.
ٹھیک ہے جی، یعنی نائب مقرر کر کے جایا کرتے تھے۔ دوسرا یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموزاد تھے، ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ یہ تو تھی ان صحابی کی معمولی سی معلومات، کیونکہ یہ بھی ضروری ہوتی ہیں سورہ کے ساتھ کہ وہ سورہ کا شان نزول کیا ہے، اور اس سورہ کا مضمون جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ آگے جو وہی تذکرہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے اس انسان پر کہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ ہم جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا وتولا، عین با سین مادہ، عبوسن، اس کا مطلب ہوتا ہے تیوری چڑھانا۔ کیا جی؟ تیوری چڑھانا، ناپسندیدہ، یعنی چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار آ جانا۔ غائب کا صیغہ ہے، کیا جی؟ غائب کا صیغہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، عین با سین مادہ، عبسا یا عبیسو باب ضربہ پہ آتا ہے، عبوسن، ترش روح ہونا۔ کیونکہ اب میں یہاں پڑھا رہا ہوں، کوئی آئے اور مجھے پوچھے کیا نیچرل ریئیکشن میرا کیا ہوگا، میں صاحب سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرے چہرے پہ ناپسندیدگی کی اظہار آ جائیں گے کہ یار یہ وہ موقع نہیں ہے، آپ کو یعنی دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں ایک مسلسل ایک بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور کیا ہے جی؟ فاعل کون ہے اس کا؟ ہوا فاعل ہے اور غائب ہے، صیغہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ یہ سورہ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صیغہ کیا ہے، فاعل کون ہے، غائب ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہوا، آپ کو ڈائریکٹ بات بتائی گئی، لیکن طریقہ دیکھ لیں، ابھی اس پہ بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ عبسا، اس نے تیوری چڑھائی، اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وتولا، حرف عطف، تولا، تولا یتولا، باب تفاعل، یہ اب ریپیٹ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی اس کا؟ تولا یتولا، منہ موڑ لینا، پیٹھ دکھا دینا، منہ موڑ لینا، ٹھیک ہے جی۔ تولا کیا جی؟ منہ موڑ لینا۔ کوشش کریں کہ اب ہم ان کو انٹیکٹ رکھیں۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابھی جو پارہ گزر گیا ہے، روزانہ میرا نہیں خیال کہ آدھا سپارہ یہ پڑھنا مشکل ہے ترجمے کے ساتھ، میرا ذاتی رائے ہے، میرا نہیں خیال۔ یعنی اب دیکھیں میں بھی آپ کے میں کیا کرتا ہوں ڈیوٹی پہ چلتے، چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یاد ہے، تو اس لیے مجھے قرات میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ میرا وقت کم لگتا ہے کہ میں چلتے پھرتے ہی صورتوں کو ذہن میں لے آتا ہوں، اچھا اس کا یہ میننگ ہے، اچھا اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو ہم اگر ریپیٹیشن روزانہ کی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں کرنا تو ہوگا نا۔ اور یہ وہ ورڈ ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے، آباسا تو ریپیٹ فرسٹ ورڈ، اور آباسا ایک ہی بار آیا، کیا جی؟ ایک ہی بار آیا۔ تولا تو ریپیٹ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، تو تولا یا تولا باب تفاعل، کیا مطلب جی؟ اس نے منہ موڑا، یعنی ناپسندی کا اظہار کر کے رخ انور کو تھوڑا سا دور کر لیا۔ تو وہی فاعل کون ہے؟ ہوا، اور ماضی واحد مذکر غائب، پھر غائب کی بات ہو رہی ہے۔ وتولا کیا جی؟ ان جاءہ الاعمی، ان حرف مصدریہ، یہ میننگ کو کیا ہے؟ مصدر کی، یعنی فعل کے میننگ کو مصدر میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اس پہ دیکھتے ہیں، جیم یا حمزہ مادہ، جاء یجیء، آنا ٹو کم، جاء وہ آیا، ہو مفعول، مفعول حالت رسم میں ہوتا ہے، اٹیچ ہے، اور وہ ہو کون ہے؟ جاء ہو، یعنی آباسا اور وتولا کے پاس آیا۔ وہ یہاں پہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاعل کیا ہے؟ ہوا، وہ آیا کس کے پاس؟ جنہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ان کے پاس آیا۔ اب یہاں پہ ہے الاعمی، یہ کیا ہے؟ فاعل، یہ فاعل ہے، یعنی ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اب اس کا جوڑ کے ترجمہ کریں، عبس وتولا ان جاءہ الاعمی، اس نے تیوری چڑھائی، منہ موڑا ایک نابینا کے اپنے پاس آنے کی وجہ سے۔ یہ مصدریہ میننگ ہے اس کا،
لیکن آپ جب تراجم میں جائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ بھی مل سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کچھ علماء بالکل گرامر کے پاس جا کے ترجمہ کرتے ہیں اور کچھ ہمیں ہماری آسانی کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہر آدمی گرامر کے ترجمے کو نہیں سمجھ سکتا, اس لیے ہمارے علماء کیا کرتے ہیں, قاری جو حضرات یعنی جو ہم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی آسانی کے لیے محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں. کسی لینگویج سے دوسری لینگویج میں جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو جس میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو بات ہی سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے جی, بات ابھی تک کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے تیوری چڑھائی, منہ موڑا, کس وجہ سے, کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا, انجاءہ الاعمی, وما یدریک لعلہ تزکا, یزکا. ہاں جی, واو حرف عطف, ما یدریکا, پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں, ما ادراکا, ادرا یدری باب افعال. اب اس کے استعمال میں آپ کو یہاں پہ یہی بات کلیئر کر دوں کہ یدری ورڈ قرآن میں 3 بار یوز ہوا ہے صرف. کتنی بار؟ ادرا بار بار آیا ہے, یدری صرف 3 بار آیا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ تو ماضی ہے اور یہ کیا ہے, مضارع کا صیغہ ہے. وما یدریکا, آپ کو کیا معلوم ہوتا, آپ کو کیا معلوم ہوتا, یعنی آپ کو کیسے معلوم ہو, آپ کو معلوم نہیں تھا, یعنی آپ کو کیا معلوم ہوتا. نہیں, آپ کو نہیں, ان کو, اس کا, یعنی یہ کاف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور یدری اس بات کے بارے میں ہے کہ اس بات کا آپ کو کیا معلوم ہوتا. یہاں پہ ایک قاعدہ آپ کو میں بتا دوں, ادرا اور یدری کا استعمال کیا ہے. جہاں پہ ادرا آیا ہے وما ادراکا, تو وہاں اللہ نے اس کی خبر دی ہے, وہاں اللہ نے اس کی انفارمیشن دی ہے. وما ادراک مل قارعہ, یعنی آپ کو کیا معلوم قارعہ کیا ہے, پھر قارعہ کی خبریں آئی ہیں. اسی طرح اور بہت سارے, وما ادراک ما یوم الدین, آپ کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, یدری, یہاں چینج ہو رہا ہے, بات وہی ہے, آپ کو معلوم, اس کا کیا معلوم ہوتا, لیکن یہاں پہ خبر نہیں دی گئی. یہاں پہ یہ ایک چیز آئی ہے لعلہ, شاید, شاید. لعلہ کس لیے ہوتا ہے جی میننگ میں, ترجی کی میننگ میں ہے, شاید, امید ہے. یہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں میں یوز ہوتا ہے. یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں. انا و اخواتها, اس فیملی میں سے ہے جو 6 ہیں, وہ ان میں سے یہ ایک ہے لعلہ. تو میرا خیال ہے پہلی بار آیا ابھی اس ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں. تو لعلہ کیا مطلب ہوتا ہے, شاید. جملہ کیا تھا, ہوا یزکا, ہوا مبتدا اور یزکا فعل مضارع واحد مذکر, اس کی خبر, ہوا کی خبر ہم نے اب استعمال کرنا ہے. اچھا, یزکا کیا ہوتا ہے, یہ باب تفاعل میں سے ہے, تزکا یتزکا. باب تفاعل کا آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس میں سے یا تو یا گرا دی جاتی ہے یا تا گرا دی جاتی ہے. ہوا یزکا یعنی کیا ہوتا ہے, پاکی اختیار کرنا, کہ وہ پاکی اختیار کرتا ہے, وہ پاکی اختیار کرتا ہے. لعلہ لگا دیں شروع میں, لعلہ ہوا کو افیکٹ کرے گا اور اس کو نصب کر دے گا, تو وہ کیا بن جائے گا, لعلہ, شاید کہ وہ پاکیزہ ہو جاتا, شاید کہ وہ پاکیزہ ہو جاتا, پاک ہو جاتا. یعنی وہ جس کام کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا, اسی لیے آپ کو یہ لعلہ ملے گا. ایک جگہ وما یدریکا, آپ کو کیا معلوم, علم الساعہ, لعلہ, شاید کہ وہ قریب ہو, شاید کہ وہ دور ہو. دیکھیں خبر نہیں دی گئی قیامت کے بارے میں, آپ کو کہا کہ آپ کو قیامت کا کیا معلوم, شاید کہ وہ قریب ہو, شاید کہ وہ دور ہو. صحیح ہے جی, میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا کون کون سی سورہ میں ہے وہ جی سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 اور شورى کی آیت نمبر 17 میں وما یدریکا یوز ہوا ہے. تو ٹوٹل یہ 3 دفعہ یوز ہوا ہے, تو اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی, پوائنٹ سمجھ آ گیا. واحد مذکر مضارع, اور وہ کون ہے, وہی اعمیٰ, یعنی وہ اعمیٰ آپ کے پاس شاید پاکیزگی اختیار کر لیتا کیونکہ وہ آپ سے دین سیکھنے آیا تھا. آگے کیا ہے جی, او
او یذکر، ہاں جی، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر، یہ تذکر یتذکر باب تفاعل سیم، یتذکر تا گرا دی گئی اس میں سے، تو یا پھر وہ کیا کرتا، نصیحت حاصل کرتا، او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، یاد کر لیتا، یعنی جو آپ اسے سکھاتے. تو فعل مضارع واحد مذکر، ذال کاف را مادہ، باب تفاعل میں جا رہا ہے، تا ڈراپ ہے، ہوا اس کا کیا ہے فاعل، اور وہ فاعل کون ہے جس کا پیچھے تذکرہ آ رہا ہے، الاعمى. شاید کہ وہ کیا کرتا، پاکیزگی اختیار کرتا، یا پھر کیا کرتا، تذکرہ حاصل کر لیتا، نصیحت حاصل کر لیتا، یاد کر لیتا جو آپ اسے بتاتے. فتنفعہ الذکرہ، پس نون فا عین مادہ، نفع ینفع، تنفع واحد مؤنث، تنفع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث مضارع غائب، لیکن اس کا فاعل کون ہے، یہ کیوں واحد مؤنث آ رہا ہے، فاعل کوئی بتا سکتا ہے؟ ذکرہ، چونکہ ذکرہ ایک مؤنث ورڈ ہے، شاید کہ نصیحت، یہ ہو کون ہے، مفعول، اور وہ وہی ہے آما، شاید کہ نصیحت اسے، یعنی نات شاید، او یذکر، اور یہ پس حرف عطف آ رہا ہے، اور نصیحت اسے نفع دیتی. اب یہاں پہ شاید میں کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ لعلہ پیچھے کھڑا ہوا اور یہ سارا جملہ کنیکٹڈ ہے. اب میں آپ کو شاید کے ساتھ ترجمہ بتاتا ہوں کہ شاید وہ پاکیزگی اختیار کرتا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا، اور شاید اس سے کیا ہوتا، نصیحت نفع دیتی، نصیحت اسے فائدہ دیتی. آگے کیا ہے جی، اما من استغنا، اور جہاں تک تعلق ہے تفصیل کے لیے آ رہا ہے، غائن نون یا مادہ باب استفعال میں، یہاں پہ کیا ہے، بیسیکلی کیا، غنی چاہنا، اپنے آپ کو کیا چاہنا جی، بے نیازی چاہنا، کیا جی، نہیں وہ استثناء ہے. استغنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی چاہنا، وہ بے نیازی چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے یعنی میں خود ہی سب کچھ ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. کہتے ہیں جی فلاں اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو من کون ہے، جو یہ فاعل ہے، من استغنا، جو کیا ہے، بے نیازی، باب استفعال فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ ہے، استغنا یستغنی، تو جو کیا ہے، لاپرواہی برتتا ہے. اما من استغنا، جس نے لاپرواہی برتی ہوئی ہے، خود کو بے نیاز سمجھا ہوا ہے، آپ پھر کیا کرتے ہیں، فانت، ہاں جی، فانت لہو تصدی، یعنی جو اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتا ہے. اب یہ کیا تھا، وہ جو قریش جو بیٹھے تھے جن کے اوپر آپ محنت کر رہے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں. فانت، تو کیا آپ کیا کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، تصدی، صاد دال یا مادہ، تصدی یتصدی، باب تفاعل میں سے، تصدی یتصدی، اس کا مطلب ہوتا ہے درپے ہو جانا. کیا ہو جائے، پیچھے پڑ جانا، کیا جی، پیچھے پڑ جانا، درپے ہو جانا. لیکن یہاں میننگ فکر مند ہونا ان کے لیے، یعنی جو تو خود کو بے نیاز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ دین کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی فکر کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے اوپر وقت لگا رہے ہیں. آگے جملہ کنیکٹ کر کے پھر ہم بات کرتے ہیں. آگے کیا ہے جی، وما علیک اللہ یزکا، پھر وہی تزکا یتزکا، تا ڈراپ ہے. یہاں پہ یہ آ اور لا کیا ہے، ان لا، ان ہے حرف شرط، اگر جیسے کہہ رہے وما علیکا، وما حرف نفی، ما علیکا، آپ پر کچھ نہیں،
وما علیک، آپ پر کچھ نہیں ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وما علیک ان، اگر لا نفی، یزکا، تزکا یتزکا، واحد مضارع، وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا. ذال کاف یا مادہ، زکا اس میں جاتا ہے تفعیل میں یزکی، اور یہ ہے باب تفاعل، تزکا یتزکا، پاکیزگی اختیار کرنا. اللہ یزکا، یعنی آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا اگر وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا. یعنی آپ جو اس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں بھی پاکیزگی اختیار کرتا تو آپ پہ اس کا کوئی بار نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، اور جہاں تک بات ہے وَأَمَّا من، اس کی، یہ جیم حمزہ یا جا آنا، جو آیا اور اس کا فاعل کون ہے؟ وہ من، یعنی من آیا کس کے پاس؟ مفعول کاف. اور جہاں تک بات ہے اس کی جو آپ کے پاس آیا، کس طرح آیا؟ اب یہ اس کے آنے کی حالت، یعنی اس کے آنے کی کیفیت فعل مضارع کی صورت میں آ رہی ہے. سین عین یا مادہ، سعا یسعا، دوڑتے ہوئے آنا. ہم صحیح کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں، جلدی جلدی چلتے ہیں، جلدی ہوتی ہے ہمیں، اور وہ جلدی سے آپ کے پاس آیا، اسے کچھ آپ سے پوچھنا تھا، وہ کچھ آپ سے سیکھنا چاہتا تھا. واو حرف عطف، ہوا یخشا، خشیہ یخشا، خاشین یا مادہ، خشیہ یخشا باب سامیہ سے آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے. وہ یخشا، اور وہ ڈرتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے. فأنت لہو، فأنت لہو، فأنت عنہ، صحیح. فأنت عنہ تلہا، فا حرف عطف، انت آپ، عنہ اس سے، وہ کون ہے؟ وہی من جاءک یسعی وہو یخشی، عنہ یہ متعلق بن گیا. تلہا، لام ہا یا مادہ، تلہا یتلہا، تلہا یتلہا، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا جی؟ غافل ہونا بیسیکلی. الہاکم التکاثر، کثرت نے غفلت میں ڈال دیا تمہیں. آپ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں، آپ اس سے غافل ہوتے ہیں، اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تلہا یتلہا، یہ جو صیغہ ہے یہ ہے مضارع واحد مخاطب کا. آپ سے تھا کیا؟ یتلہا، تتلہا تھا، دو تا آ رہی تھی، ایک تا ڈراپ ہو گئی. تلہا، آپ برتتے ہیں. اچھا جی، اب آئیں ہم شروع سے اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ کہاں سے غائب ہوا اور کہاں سے مخاطب بن گیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی. یہاں تک بات چلی ہے غائبانہ، یہاں سے پھر خطاب شروع ہوا ہے. فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی، ہونا تو یہ چاہیے تھا خطاب اس سے شروع ہو جاتا، خطاب یہاں سے شروع ہوتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ جو یہاں تک اللہ نے اپنے نبی کو مانوس کیا پہلے ایک بندے کے بارے میں کہ وہ کیا کرتا ہے، یہ کیفیت اختیار کرتا ہے، اگر یہیں سے خطاب شروع ہوتا تو نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا کس قدر رنج و علم اور غم ہوتا. آپ اس کا بار برداشت نہ کر پاتے کہ اللہ آپ سے ناراض ہوا. تو اللہ نے، دیکھیں یہ بھی اللہ نے اپنے نبی کی عزت اور تکریم کی ہے کہ ایک غائبانہ طریقے سے بات کی ہے کہ وہ ایک آدمی ہے، وہ ایسا کرتا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ پہلے مانوس کر دیا پھر خطاب شروع کر دیا. فأنت لہ تصدی، آپ تو ان کی فکر کرتے ہیں. اور یہاں عذر خود ہی دے دیا، یہاں اللہ نے عذر جو ہے وہ کیا خود دے دیا. وما یدریک، اور آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، یعنی آپ کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ وہ آپ سے کیا ہے پاکیزگی اختیار کرنے آ رہا ہے. اس کو وہ بات نفع دے گی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہادی طور پر اپنے فیصلے کے حساب سے یہ بہتر جانا کہ قریش چونکہ زیادہ تھے، پاورفل تھے، اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا طبقہ مسلمان ہو جائے گا، تو اس لیے آپ کو ان کی فکر زیادہ تھی. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، جب وہ
آنا ہی نہیں چاہتے وہ تو پھر استغنا کرتے ہیں خود کو، تو آپ ان کی فکر نہ کریں، لیکن جو آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ ڈرتا ہے اور وہ چاہتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کا پہلے علاج کریں۔ علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ علاج نہیں کرانا چاہتا، آپ اس کی علاج کی فکر نہ کریں، اس کی فکر کریں جو علاج کروانا چاہتا ہے، اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ مثال کے طور پہ کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، جو اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ سیکھنا چاہتے ہیں تو استاد کیا ہوتا ہے، ان کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، اور جو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے تو وہ بھی کیا، اور یہ ہم نے پریکٹیکلی آبزرو کیا ہے، وہ ان کی فکر نہیں، کوشش کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی نہیں بے سود ہے، یہ نہیں آنا چاہتے، یہ نہیں کرنا چاہتے، تو کیا استاد بھی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی پاس ہو گیا، فیل ہو گیا، لیکن پھر استاد انہی کے اوپر توجہ دیتا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کس قدر پیاری توجیہ ہے یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کی عزت و تکریم، اور یہی وہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر بعد میں اکرام کیا کرتے تھے۔ اور علماء نے میں ایک تفسیر میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے قرآن کا کوئی حصہ چھپانا ہوتا نا وہ یہ چھپا لیتے۔ کیوں جی، میرے ساتھ اگر میرا سپروائزر یا باس زیادتی کو غلط بات کرے تو میں بتاؤں گا کسی کو، جا کے بتاؤں گا کسی کو؟ نہیں بتاؤں گا، کبھی بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو علماء نے میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، سچائی، ایمانداری کہ جو آپ کو پیغام دیا گیا آپ نے پہنچا دیا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے اس میں، حالانکہ آپ کے ساتھ بظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ہوا، لیکن وہ آپ نے وہ بھی بتایا، اور اس کا اظہار آپ نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکرام کر کے بھی دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاق کو سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، دیکھیں ہی تذکرۃن، یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، تذکرہ نصیحت کو کہتے ہیں۔ انہا تذکرۃن، نصیحت کون سی ہوتی ہے؟ جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے۔ اب ہاں کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ انہا آیا، انہا نے اس کو تاکید دیا، ہیا ہاں میں چینج ہو گیا۔ انہا یقیناً یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور وہ نصیحت کون ہے؟ قرآن۔ انہا تذکرہ، آگے کیا ہے جی؟ فمن شاء ذکر، فمن شاء ذکر ذکرہ، تو بس کیا ہے؟ من جو، شین حمزہ یا مادہ، شاء یشاء، شین یا حمزہ، شاء چاہنا، واحد مذکر ماضی، فاعل کون ہے؟ من شاء جس نے چاہا، سو جو چاہتا ہے، فمن شاء کیا؟ جو چاہتا ہے، اس کا کیا؟ ذکرہ۔ یہ ذکرہ میں بھی وہی من ہی شامل ہے، لیکن یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ اسی قرآن کی طرف۔ آپ دیکھیں یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ہو آ رہا ہے، یہاں پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے۔ انہا تذکرۃن، یہ ہیا آیا تذکرہ کی وجہ سے، اور تذکرہ قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی، لیکن یہاں بات تذکرہ کی طرف ریپیٹ نہیں ہوئی، یہاں بات قرآن کی طرف لے کے جائی گئی، جس کی وجہ سے یہ ہو آ رہا ہے۔ سو فمن شاء، تو جو چاہے، ذکرہ ہو، وہ کیا کرے؟ اس کا ذکر کرے، اس کو یاد کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس کو یاد کر لے، اس کو پڑھ لے۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ۔ اچھا جی، وہ کیا ہے؟ وہ جو تذکرہ ہے وہ قرآن کیا ہے؟ فی صحف، صحیفت ان کی جمع ہے، فی صحف، وہ لکھے ہوئے تحریروں میں، وہ کون سی تحریریں ہیں؟ مکرمۃ۔ اب یہ صحف کا مطلب لوح محفوظ کی طرف ہے، کہ وہ کیا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مکرم ہے۔ مکرم کا مطلب قابل ادب، قابل عزت، جس کی عزت اور قدر کی جائے۔ فی صحف مکرمۃ، اب یہاں پہ یہ کیا ہے جی؟ فی صحف مکرمہ، یہ صفت ہے تذکرہ کی، کہ وہ نصیحت کی صفت ہے۔ فی صحف مکرمۃ، مکرمہ صفت ہے، وہ جو عزت دار ہوتا ہے، یعنی
مکرم انت مکرم، نہیں آپ کیا ہیں، باعث عزت ہیں، باعث ادب ہیں، اس طرح سے. تو مؤنث کی طرف جا رہا ہے چونکہ تذکرہ مؤنث ہے. آگے کیا ہے جی؟ مرفوعۃ مطہرہ، اور وہ پھر کیسے ہیں؟ بلند کیے ہوئے ہیں، ان کی عزت بلند کی ہوئی ہے، اور پھر کیا ہیں؟ مطہرہ ہیں، پاکیزہ ہیں. مطہرۃ تو کیا ہیں جی؟ پاکیزہ ہیں. آگے کیا ہے جی؟ یہ بھی صفات چل رہی ہیں، صفات ہے. آگے جی بِأَيْدِي، بِأَيْدِي یدن کی جمع ہے. بِأَيْدِي ہاتھوں میں ہے، کس ہاتھوں میں ہے؟ سفرتن، اس کا واحد ہوتا ہے سافرن. کیا جی واحد؟ سافرن، اور جمع ہے سفرتن، جمع ہے سفرتن. اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی سفیر، جو دو لوگوں کے درمیان میں کیا ہے؟ بات چیت کرنے والا، مصالحت کروانے والا. تو یہاں علماء نے اس کا، میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان، وہ جو وہاں سے باتیں لاتے ہیں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والی ہیں، تو وہ سفیر ہیں بیسیکلی. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ان سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. یہ فرشتوں کی صفات ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. اور وہ کیسے فرشتے ہیں؟ جو سفارت کا کام کر رہے ہیں، معاملات کو درست کر رہے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ اب وہ فرشتے کیسے ہیں؟ اب یہ وہ سفرتن کی صرف چلنے لگ گئی. باررتن کرامن، اب وہ فرشتے کیسے ہیں؟ معزز ہیں، بہت معزز ہیں. پھر کیا ہے؟ بررتن، نیک ہیں، نیکوکار ہیں. برن ہوتا ہے نیکی، برن آپ کہتے ہیں بر، تو برن نیکی، برن نیکی، اور اس سے بارن نیکی کرنے والا، اور اس کی جمع کیا ہے؟ بررتن، اس کی جمع ہے بررتن، نیکوکار ہیں. آگے کیا ہے جی؟ یہاں سے اب ٹاپک چینج ہوتا ہے. پہلے آپ دیکھیں اللہ نے اس نصیحت کی بات کی کہ جو اسے حاصل کرنا چاہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ، وہ تذکرہ کیسا ہے؟ فی، وہ ہے صحف میں، اور وہ صحف کیسے ہیں؟ مرفوع مکرمۃ ہیں، پھر مرفوعات ہیں، پھر مطہرۃ ہیں. پھر وہ کہاں ہیں؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررۃ. یہاں سے پھر فرشتوں کی صفت چلی. آگے کیا ہوا؟ قتل الانسان، یہ آپ کے سامنے آج ایک پہلی یہ والا پوائنٹ فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے آئے گا. قتل الانسان، قتل یقتل، مارنا، قتل کرنا، مجہول ماضی، واحد مذکر، اور اس کا نائب الفاعل ہے انسان. اب یہ ہے، یہ نہیں کہ انسان قتل ہو، اس کا ایک یوں سمجھ لیں مار ہو، اس انسان کو مار پڑے، اس انسان کو، یعنی اس کی کس طرح کہنا چاہیے اس کو؟ قتل الانسان، ہلاک ہو انسان. کیسا ہے یہ؟ ما اکفرہ، یہ جو ما اکفرہ ہے یہ کہلاتا ہے تعجب. کیا ہے جی؟ یہ اظہار تعجب ہے. یہ کیا ہے؟ اظہار تعجب ہے. اور اکفرہ کیا ہے؟ ناشکرہ. ترجمہ کیا بنے گا؟ ما اکفرہ، اور ہو ایک ضمیر ساتھ جڑ کے آتی ہے، یعنی یہ اس چیز کا کتنا ناشکرہ ہے. یہ ما احسنہ، کتنا خوبصورت ہے. ما اعجبہ، کتنا عجیب ہے. ما اجملہ، کتنا خوبصورت ہے. اب یہ کیا ہے؟ ایک لہجہ ہے. تو آج یہ فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے آیا ہے، تو کیا اس کی، یہ اس کا وزن ہی یہی ہے، جو بھی بنے گا اسی وزن پہ آئے گا. ما اجملہ، ما احسنہ، ما اغضبہ، کتنا غصے والا ہے. ما اشقہ، کتنا کیا ہے؟ شقی القلب ہے. تو اب یہ جتنی صفات آتی جائیں گی وہ ماں کے ساتھ جڑ جائیں گی. تو ما اکفرہ، کتنا کیا ہے؟ ما اصدقہ، کتنا سچا ہے. ما اکملہ، ٹھیک
ٹھیک ہے. تو کیا ہے، اب یہ آپ کے سامنے فرسٹ ٹائم چیز آئی ہے، تو یہ اس کا وزن ہے ما اجملا، ما اکفرا، ما احسنا. تو یہ کیا ہے، ما اکفرا. مار پڑے انسان کو کہ کتنا ناشکرا ہے، اس کی ناشکری کی طرف. پھر اس کے بعد اسے بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کرتا کیا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے جس بات پہ یہ ناشکری کر رہا ہے. اب اسے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم اتنی ناشکری کرتے ہو، بھئی تمہارے لیے اتنا کچھ ہے، قرآن ہے، نصیحتیں ہیں، پھر تم اس کا کیا کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو. اب اس کی تخلیق کی طرف لائی جا رہی ہے بات. وہ بھی ناشکرے کے لیے ہے. یہاں تعجب میں آ رہا ہے، وہاں تعجب میں نہیں، خبر میں آ رہا ہے کہ انسان ناشکرا ہے. اور یہاں اسے یعنی اس کی پیدائش کو لا کر اس کے اوپر انعامات کا تذکرہ کر کے کیا جا رہا ہے کہ یار کتنا ناشکرا ہے یہ. تو اس طرف ہی لے تعجب اس کے اوپر اس کو بتایا جا رہا ہے. ما اکفر. آگے کیا ہے جی، من ای شیء من ای شیء خلقہ. من سے، ای شیء کون سی چیز سے، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ فعل ماضی اس نے پیدا کیا، ہو کیا ہے، مفعول وہ انسان کی طرف جا رہا ہے. یعنی اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، من ای شیء خلقہ. پھر خود ہی جواب دے دیا. وہ جواب کیا ہے، من نطفۃ. یہاں پہ سٹاپ ہے. من نطفۃ کس چیز سے پیدا کیا، منی سے. من نطفۃ. آگے کیا ہے جی، فقدرہ. یعنی من نطفۃ خلقہ، اس نے، ہو وہی مفعول، اس انسان کو پیدا کیا یعنی اللہ نے. فا تو پیدا کس طرح کیا، یہ قدر یقدر ہم پڑھ چکے ہیں، اندازہ قائم کرنا. فقدرہ، پھر وہی ہو انسان مفعول ہے، قدر یقدر اس نے، اس میں فاعل کون ہے، وہی ہوا اور مین اللہ. اللہ نے کیا ہے کہ اندازہ مقرر کیا اس کے لیے، یعنی اس کی جو پیدائش، اس کی تخلیق میں جو تمام چیزیں اس کے لیے ریکوائرڈ تھیں، اس کا اندازہ مقرر کیا. فقدرہ. آگے کیا ہے جی، ثم السبیل یسرہ. ثم پھر کیا کیا، السبیل راستہ. اچھا یہ نصب ہے، اس کا جو فعل ہے نا وہ محذوف ہے. انہوں نے لکھا ہے ثم یسر السبیل یسرہ، یہ تھا جملہ، تو اس کا فعل ہے محذوف. یعنی ثم پھر اس نے یسر یسر آسان کر دینا، پھر اس نے السبیل راستہ آسان کر دیا، یسرہ اس کے لیے. اس نے اس کے لیے کیا کیا، راستہ آسان کر دیا. اب یہ راستہ کون سا راستہ ہے، دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا راستہ اس کے سامنے آسان کر دیا، بتا دیا سب کچھ. دوسرا یہ ہے چونکہ تخلیق کی بات ہو رہی ہے نا، من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ ماں کے اس تنگ راستے سے اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. وہ بات بھی بنتی ہے اپنی جگہ، صاف ظاہر ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تنگ راستے سے اللہ نے آسان کیا، کون کر سکتا تھا، اسی نے کیا. وہی ہے جو یہ تمام معاملات طے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کیا ہے جی، ثم اماتہ فاقبرہ. اماتہ یمیتو، باب افعال، میم واو تا مادہ، اماتہ یمیتو کیا کہتا ہے، ٹو گیو ڈیتھ، مارنا. اماتہ وہ موت دیتا ہے، ہو اب یہ وہی انسان مفعول، اور اس میں فاعل کون ہے، ہوا واحد مذکر. ثم اماتہ، پھر وہ اسے کیا کرتا ہے، موت دیتا ہے. فا پھر موت، حاضر مرنے کے بعد نیکسٹ عمل کیا ہوتا ہے، اقبرہ. اکبر یقبرو، قبر میں ڈال دینا. پھر وہ اسے قبر میں ڈال دیتا ہے، وہی ہو مفعول. اب پھر وہی تخلیق، موت، قبر، آگے پھر صاحب لازمی بات ہے، اگلی بات بھی ہوگی. کیا جی، ثم نہیں، اذا شاء، ہاں جی،
ثم اذا شاء انشرہ، ثم پھر اذا زمانے کو ظاہر کر رہا ہے اور اگلے کو مستقبل میں لے کے چلے گا. ثم اذا شاء، اور جب وہ چاہے گا، شاء یشاء چاہنا، واحد مذکر ماضی کا صیغہ ہے. ثم اذا شاء، جب وہ چاہے گا، انشرہ، انشرہ کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا کر دینا. انشرہ ینشرو، کھڑا کر دینا، باب افعال، اور ہو وہی مفعول، جب وہ چاہے گا اسے کھڑا کر دے گا. ثم اذا شاء انشرہ. کلا لما یقضی ما امرہ. کلا ہرگز نہیں، لما آتا ہے ابھی تک، کیا جی؟ ابھی تک، اور یہ اپنے آنے والے فعل کو کیا کر دیتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا تخفیف اور اخف کرنا، یاد آیا کچھ جس میں ہم نے ان، لن، لم وغیرہ پڑھے تھے. تو یہ لما جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو اس کو کیا اخف کر دیتا ہے. لما یقضی، قضا یقضا تھا، قضا یقضا ادا کرنا، قضا قاف زال ضاد اور یا مادہ، قضا یقضا کیا مطلب ہوا جی؟ ادا کر دینا. یعنی قضیت الصلاۃ، میں نے نماز ادا کر دی. قضیت الزکاۃ، آپ سے کوئی پوچھتا ہے حل صلیت، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ صلیت یا قضیت الصلاۃ؟ قضیت الصلاۃ، ہاں میں نے نماز ادا کر لی. صحیح ہے جی. اور یہ ادا کرنے کے میننگ میں کیوں لے کے آتے ہیں بعض دفعہ کہ اب جب کوئی کام ٹائم پہ کر لیتے ہیں نا تو اس کے میننگ میں لایا جاتا ہے قضیت، ہاں میں نے ادا کر دی. اچھا جی، کلا لما یقضی، یقضی فعل مضارع واحد مذکر، یہ وہی انسان کے بارے میں ہے. ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا، ابھی تک اس نے ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا. کیا؟ ما جو، صلہ، امرا یامر حکم دینا، اس نے حکم دیا، فعل ماضی واحد مذکر، کس کو دیا؟ ہو، انسان کو. یعنی انسان کو جو اس نے حکم دیا اس نے ابھی تک اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو ادا نہیں کیا، اس کو پورا نہیں کیا. اگلا پورشن انشاءاللہ کل کریں گے، وہ ایک پورا کمپلیٹ، یعنی ایک پورا سیٹ ہے، یوں سمجھ لیں اینڈ تک وہ ایک کمپلیٹ پورشن ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ عبسہ کو دیکھا، اس کے اندر اس کی گرامر کو دیکھا، اس کے ترجمے کو دیکھا. انشاءاللہ اس 4 دنوں میں ہمارا یہ پارہ، یہ جز انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ، اور ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ بھی اسی میں آ جائے انہی دنوں میں، اور پھر ہم سورہ بقرہ سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. سبب نزول میں آپ کو بتا چکا. ہاں جی، نہیں سورہ بقرہ سے کرتے ہیں. یہاں جو وہ فی صحف مکرمہ ہے اس کی میں آپ سے عظمت قرآن بیسیکلی اس میں بتائی گئی ہے. اس سورہ کے گزشتہ آیات میں بتلایا گیا کہ اگر یہ متکبر اغنیاء قرآن پر ایمان نہ لائیں اور اس کی نصیحت پر کان نہ دھریں تو اپنا ہی برا کریں گے، قرآن کو ان کی کچھ پرواہ نہیں. اسی سلسلہ میں آگے ان آیات میں قرآن پاک کی کچھ اہم صفتوں کو بیان فرمایا اور بتلایا جاتا ہے کہ کیا ان مغرور متکبر اغنیاء اور سر پھرے سرداران قریش کے ماننے سے قرآن کی عزت و وقت ہوگی؟ قرآن تو وہ عالی مقام اور بلند شان ہے جس کی آیتیں آسمان سے اوپر نہایت معزز بلند مرتبہ اور صاف ستھرے ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں. وہی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ، وہ کیا ہے؟ وہ تذکرہ کیا ہے؟ اور وہ قرآن کیا ہے؟ وہ ان صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. وہ مکرمہ وہ کیا ہیں؟ بزرگوں والے. مراد اس سے کیا ہے؟ لوح محفوظ جو 7ویں آسمان کے اوپر تحت العرش ہے، اور وہیں سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں نازل ہوتا رہا. تو پہلی صفت قرآن کی فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ فرمائی گئی، یعنی لوح محفوظ کے صحیفے ایسے معزز بلند مرتبہ مقدس پاک ہیں کہ وہاں کسی ناپاک کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اور شیاطین خبیثہ کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی. دوسری صفت بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یعنی وہ صحیفے ایسے لکھنے والوں کے فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں. اچھا، سفرہ تن کا مطلب کیا ہے؟ لکھنے والے بیسیکلی.
لیکن آپ جب تفاسیر میں جاتے ہیں نا تو وہاں پھر اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے ورڈ کو، کہ نارملی کاتب ہوتا ہے لکھنے والا، لیکن یہاں پہ صرف کیا استعمال ہوئی ہے؟ سفرہ۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ شاید کتاب کے لیے بھی کچھ ایسا ہی ورڈ عرب میں یوز ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ ہے نا سورہ جمعہ میں آیت، وہ یحملوا اسفاراً، کہ وہ گدھے ہیں، یحملوا اسفاراً کیا کرتے ہیں؟ کتابیں اٹھاتے ہیں۔ وہ اسفاراً کتابوں کی جمع ہے، اور واحد اس کی ہے سفرن، کیا ہے جی؟ سفرن کی جمع اسفارن، تو کتاب کو بھی کہا جاتا ہے یہ۔ تو یہاں پھر انہوں نے لکھا کہ جی بیعیدی سفرۃ کرام بررہ، یعنی وہ صحیفے سے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں کہ وہ مکرم اور نیک ہیں۔ یہاں فرشتوں کو لکھنے والا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوح محفوظ سے باہر الہی نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں چونکہ سفیر کس طرح بن رہے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی بلند مقام کو واضح کرنے کی یہ دو صفات ظاہر فرمائی گئیں، کہ لیکن یہ واضح رہے کہ یہ صفات اس عالم غیب سے متعلق ہیں جس کا ٹھیک ٹھیک پورا علم ہم کو اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔